وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اس چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو ہم لوگوں نے مضمون ریا پڑھا تھا اور اس کا آج کوشچن آنسر کریں گے اور بہترین انداز میں کریں گے۔ جو لوگ بھی 10th کی تیاری کر رہے ہیں اور بہار بورڈ سے ہیں اور ان کا اردو ہے تو وہ اس چینل سے جڑ جائیں، ان کی اردو کی تیاری ہو جائے گی بہترین انداز میں۔ تو آئیے ہم کوشچن آنسر کرتے ہیں۔ ہمارے کتاب میں جو جس طرح سوال لگے ہیں اور جس طرح سوال کی ہیڈنگ ہے اسی طرح ہم نے یہاں بھی جو تیار کیا ہے کوشچن آنسر اسی طرح سے۔ تو ہمارے سامنے سب سے پہلے مختصر ترین سوالات ہیں۔ مختصر ترین سوالات میں یہ سر سید احمد خان یہ ہیڈنگ لگا دیے ہیں۔ تو پہلا نمبر کوشچن ہے سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہوگا سر سید کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا، عزیز النساء تھا۔ ٹھیک ہے، سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ کوشچن نمبر 3 ہے سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ آنسر ہے سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی اور ان کا کفن دفن کہاں ہوا؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی وہ مدفون ہیں۔ ٹھیک ہے، علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی وہ مدفون ہے۔ یہ الگ سے یہ بھی سوال ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اور کوشچن نمبر 4 ہے سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا جواب ہے سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے، یعنی ہمارے 10th کے سلیبس میں کون سا مضمون ان کا شامل ہے؟ تو مضمون ریا ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ جی، اور اب چلتے ہیں ہم مختصر سوالات کی طرف۔ مختصر سوالات، اور یہ پہلا سوال ہے مختصر سوالات کا۔ سر سید کے زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ سر سید کے زندگی کے بارے میں، سر سید کے حالات کے بارے میں، سر سید کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو ہم نے 5 جملے لکھ دیے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے 5 جملے، اور جس کو ہم پڑھ کر بھی سناتے ہیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ جی، سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے یہ ہیڈنگ لگا دیے ہیں۔ سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید کی تربیت ان کی والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی پرورش ان کے والد کے ہاں تو ہوئی۔ اور سر سید قرآن اور سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ ٹھیک ہے، سر سید قرآن اور سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ دستور زمانہ کے مطابق طب، حساب اور تاریخ میں مہارت رکھتے تھے۔ دستور زمانہ کے مطابق طب اور حساب میں اور تاریخ میں مہارت رکھتے تھے۔ تحصیل علم کے بعد یعنی علم حاصل کرنے کے بعد 1862 میں وہ غازی پور میں انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ آپ سے یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی جو انجمن ہے اس کا استھاپنا کب ہوا؟ تو یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا ہوگا 1862 میں۔ یہ آپ سے یہ بھی پوچھ لے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا استھاپنا کس نے کیا، تو اس میں بھی آپ کو نام یاد رکھنا ہوگا کہ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی انجمن کا استھاپنا کیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ نکالیں۔ ٹھیک، تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ نکالیں۔ آپ سے یہ بھی پوچھ لے گا تہذیب الاخلاق نام کا رسالہ کن کا ہے، تو سر سید احمد خان کا ہے۔ ان کی تصانیف، ان کی لکھی ہوئی تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند مشہور ہے۔
آپ سے یہ پوچھ لے کہ آثار السنادید کن کی لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ کو آپشن دیا جائے گا، تو اس میں یہ آثار السنادید سر سید احمد خاں کی لکھی ہوئی ہے۔ اسباب بغاوت ہند یہ بھی سر سید احمد خاں کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اب چلتے ہیں، مختصر سوالات کا دوسرا سوال ہے جی، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جنس ظاہر ہو جائے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ کون لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو موتی ہے، موتی ہم نے لکھا ہے موتی گرا ہوا ہے، ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے۔ اور اسی طرح سے کتاب پرانی ہے، یہ مؤنث ہے۔ وقت گزر گیا، یہ مذکر ہے۔ اور اس کے بعد تیرا نام کیا ہے، یہ بھی مذکر ہے نام۔ قلم میرا ہے، یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، قلم میرا ہے، یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک۔ اور تیسرا سوال ہے، مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ مضمون کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ 5 جملے لکھیے۔ تو مضمون کے بارے میں 5 جملے۔ مضمون قدیم نثری صنف ہے، مضمون قدیم نثری صنف ہے۔ ہم نے بتا دیا تھا کہ نظم اور نثر میں کیا فرق ہے، نظم اور نثر میں کیا فرق ہے۔ نظم میں قافیہ ردیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نثر میں قافیہ ردیف نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی انداز یہ ہوتی ہے جو ہم لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ نثری انداز، ٹھیک ہے۔ مضمون قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بھی کہ کسی بھی ٹاپک پر مضمون لکھی جا سکتی ہے، کسی بھی ٹاپک پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ سبھی موضوع پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی، اخلاقی، سیاسی وغیرہ کسی بھی ٹاپک پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، یعنی مضمون شارٹ بھی ہوتا ہے اور لانگ بھی۔ کافی آزادی ہے اس صنف میں، مضمون میں کافی آزادی ہے۔ ہر دور میں مضمون نگاری اہم صنف بنی رہی ہے۔ اردو میں بھی کافی ترقی حاصل ہے، مضمون کو اردو میں بھی کافی ترقی حاصل ہے۔ مضمون کا آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہوا، مضمون کا آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہوا۔ آپ سے یہ بھی پوچھ لے کہ مضمون کا آغاز کہاں سے ہوا، کس کالج سے ہوا، تو فورٹ ولیم کالج سے ہوا، ٹھیک ہے۔ مشہور مضمون نگاروں میں سر سید احمد خاں، محسن الملک، محمد حسین آزاد، حالی، ذکاء اللہ، خواجہ نظامی، رشید احمد صدیقی وغیرہ نے اس صنف کو کافی جلا بخشی ہے، یعنی جو مضمون نگاری میں جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ان میں ان حضرات کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کچھ طویل سوالات ہیں۔ طویل سوالات کا پہلا سوال ہے، سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے، یعنی انہوں نے جو خدمت کیے ہیں ادبی خدمات، ٹھیک ہے، لکھنے کے سلسلے میں اس پر آپ ایک مضمون لکھیے۔ سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خاں کا شمار ہمارے ملک کے بڑے شخصوں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ قوم و ملت کے افراد کی تعلیم کے لیے اسکول کھولا جس کا نام کیا تھا؟ انہوں نے جو قوم و ملت کے افراد کے لیے اسکول کھولا اس کا نام کیا تھا؟ تو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا، جو مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا، جس کو آج ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہتے ہیں، ان کے نام سے جانتے ہیں۔
تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ نکالا جس میں حقوق النساء پر مضمون ہوتے تھے، یعنی عورت کے مہیلا کے حقوق کے بارے میں اس میں مضمون ہوتے تھے۔ اور آپ کی تصانیف آثار السنادید اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خاں کے بارے میں کہا گیا تھا، تو یہ سر سید احمد خاں کے متعلق ہے، ان سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اگلا کوشچن ہے جی، کوشچن نمبر 2 ہے، زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ آپ سے مرکزی خیال پوچھ لے، خلاصہ پوچھ لے تو سب ایک ہی لکھیے گا۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے مرکزی خیال پوچھ لے یا خلاصہ پوچھ لے تو آپ اس سبق سے سوچیے گا کہ اب مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ سوال کو سمجھیے گا۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں جو دیندار اور نیکی کے لیے مشہور ہیں، مگر لغو اور شیطانی اصول کو نیکی سمجھ کر اس کو کرنے کے عادی بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہو، یعنی اندر سے کچھ ہو، باہر سے کچھ دکھ رہا ہو۔ کسی کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ یہ مکاری اور ریاکاری ہے۔ جو دوسروں کی غلط تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کی غلط تعریفیں کرتا ہے اس کو بھی ریاکاری میں شمار کیا جائے گا۔ ریاکاری سے بچنا چاہیے ہم سب کو۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر یعنی کہ کم الفاظ میں سوال اور جامع اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ آپ اتنی بات کو ذہن میں رکھ سکیں، اور اتنی بات آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ خود بہت اچھا کر سکیں گے۔ تو یہ کوشچن آنسر ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، دوسرے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔